مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے، اپنا مذہب اتنا حسین مذہب ہے. آپ 3 طلاق کو لے لیں، اسی طریقے سے 4 نکاح کو لے لیں، اسی طریقے سے حلالہ جو اصل حدیث میں جس کا تذکرہ ہے اس کو لے لیں. آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس کی حکمت پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نقصان نہیں کیا، فائدہ کیا. جیسے 4 بیویاں، آج 4 بیویاں بہت ڈسکس کی جا رہی. اسلام میں 4 کا حکم ہے، 4 کا حکم ہے. 4 پہلی بات تو جاہلوں حکم نہیں ہے، کہتے 4 کا حکم ہے. ارے حکم ہوتا تو نظامیہ ایسا کرتے؟ نماز کا حکم ہے، پڑھ رہے ہیں نا. حکم ہوتا تو مولانا ذیشان ایسا کرتے، علامہ صاحب ایسا کرتے. حکم ہے، اللہ کا حکم کون عمل نہیں کرے؟ میرے عزیز حکم نہیں ہے، اجازت ہے. حکم اور اجازت میں فرق ہے. حکم کیا؟ میاں صاحب نے فرمایا جب تک صلاۃ السلام نہیں ہو کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا، یہ حکم ہے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں جلسہ دیر تک چلے گا، بھائی جس کو جانا ہے جائے، جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے. اجازت ہے نا، تو اجازت پر عمل کریں نہ کریں. تو پہلی بات تو حکم نہیں 4 کی. پھر کہا 4 کیوں، 4 کیوں، 4 کیوں. اب آپ کو بتاتا ہوں، اسلام آج نہیں آیا، 1450 سال پہلے آیا. علم نہیں ہے نا، اس لیے مذبذب ہو رہے ہیں. علم نہیں ہے، کنفیوژن کا شکار ہیں. علم نہیں ہے، الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے 4 کی اجازت کیوں ہے؟ تو پہلے جس بیک گراؤنڈ کے اندر آیت آئی مثنا و ثلاث و رباع، قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بلکہ فواحدہ تو یہ تاکید کے ساتھ ہے. حکم ہے کہ نہیں انصاف کر سکتے تو ایک ہی کرو. لیکن یہ 4 کی اجازت بھی کیوں ہے؟ جس ماحول کے اندر قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت تو لوگ 100 بیویاں رکھتے تھے، 70 رکھتے تھے، 30 رکھتے تھے. حضرت تشریف لاتے ہیں تو پھر میں گفتگو نہیں کرتا ہوں. میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ جن سے سیکھتے ہیں ان کو سبق سناتے ہیں، ان کے سامنے تقریریں نہیں کرتے. تو میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کر دیتا ہوں بس 2 جملے پر، تاکہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، آپ عرب کا دیکھیں، حال دیکھیں، تاریخ پڑھیں. کسی کی 100 بیویاں ہیں، کسی کی 70 ہیں، کسی کی 30 ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ وہ کم کرتے ہی نہیں تھے. عیاشی کے اندر اللہ اکبر خطہ عرب میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ کرتے کیا کیا تھے. لیکن اس پر کوئی بحث نہیں. یہاں تک کیا کہ وہ اپنے نفس پر سے اتنے مغلوب تھے کہ انہوں نے صفا مروہ تک پر زنا کیا، وہاں تک بھی نہیں چھوڑا. یہ صورتحال ہے. تو جس ماحول میں قرآن کی آیت آئی تو کہا 100 نہیں کرنا، 30 نہیں کرنا، 20 نہیں کرنا. اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو صرف 4 کرنا. اب بتاؤ 100 اور 30 اور 20 پر اسلام جو ہے وہ 4 پر پابند کرتا ہے، اور پھر وہ بھی اس قید کے ساتھ اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرنا. اب آپ مجھے بتائیں یہ عورتوں پہ ظلم ہے یا عورتوں پہ کرم ہے؟ جہاں 130 کا تصور تھا وہاں 4 لا کر کے سمیٹا، 4 پر مقید کیا، اور 4 میں بھی پھر عدل کی قید لگا کر 1 کا پابند کر دیا. اب بتاؤ یہ عورتوں پر کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مگر یہ بات جب تک علم نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے میری گزارش ہے ہم مدارس کی طرف بڑھیں، علمی دینی دانشگاہوں کی طرف بڑھیں.